السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ فاتحہ کی پہلی آیت سے آغاز کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بندے سے فرما رہا ہے کہ قل الحمد للہ رب العالمین، اے میرے بندے تو کہہ کہ الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے یہ آیت کیوں لائی گئی ہے؟ یعنی الحمد للہ رب العالمین والی آیت سب سے پہلے کیوں لائی گئی؟ کلام مجید کا آغاز اس آیت سے کیوں کیا گیا؟ تو اس کی چند حکمتیں ہیں جو آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ حضرت انسان کے منہ سے پہلا کلمہ الحمد للہ رب العالمین نکلا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا آغاز اسی کلمے سے کر دیا۔ جس طرح کہ آپ احادیث میں اور تفاسیر میں جو ہے وہ پڑھیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو سب سے پہلے ان کو چھینک آئی۔ جب ان کو چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمد للہ رب العالمین۔ اور ہم کو بھی حکم یہ ہے کہ جب کسی کو چھینک آئے اور ہم جب اس کی چھینک سن لیں اور وہ کہے الحمد للہ رب العالمین، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ پھر ہم کہیں یرحمک اللہ، اور جس کو چھینک آئے اس کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ الحمد للہ کہے، اور جو سنے اس کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، اور پھر چھینکنے والا اگر اس کا یہ کلام سن لے تو کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ حضرت انسان کے منہ سے پہلا کلمہ یہ نکلا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز ہی الحمد للہ رب العالمین سے کیا۔ دوسرا یہ کہ الحمد للہ میں 8 حروف ہیں۔ الحمد للہ، الف لام ح میم دال لام لام ہا، تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 8 حروف ہیں، اور جنت کے بھی 8 دروازے ہیں۔ تو جو شخص دل کی صفائی کے ساتھ الحمد للہ پڑھے گا وہ 8 دروازوں کا مستحق ہو جائے گا۔ اب تیسرا یہ کہ قرآن مجید شروع کرتے ہی جنت کا مستحق تو ہو گیا ہے، اب آگے آگے جتنے بھی الفاظ پڑھتا جائے گا، جتنا بھی قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے منازل جو ہے وہ طے کرتا جائے گا، درجات جو ہے وہ چڑھتا جائے گا۔ چوتھا یہ کہ تمام عبادتوں کی جان اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس لیے قرآن کریم نے تمام عبادتوں کی جان یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف کو اول میں ذکر کر دیا۔ پانچواں یہ کہ مسلمانوں کو سبق ہے کہ اپنا ہر کام، اپنا ہر فعل حمد خدا سے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے شروع کرو، کیونکہ رب کی کتاب بھی اسی کلام سے شروع ہے۔ چھٹا یہ کہ بادشاہ سے کچھ عرض کرنا ہو تو اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جب وہ تعریف اپنی سن لیتا ہے پھر اس سے وہ مانگا جاتا ہے جو حاجت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ سورہ فاتحہ بھی سورۃ الدعاء ہے، یعنی بادشاہ حقیقی کی تعریف بیان کر رہا ہے بندہ۔
تو اس وجہ سے تعریف بیان کر رہا ہے کہ یا رب العالمین تو اس تعریف کا مستحق ہے، اور میں جس چیز کے لیے تیرے در پہ حاضر ہوا ہوں وہ مجھے عطا کر، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ ساتواں یہ کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حقیقی طور پر لوگ کسی کی بھی تعریف کریں، اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے مکان تعمیر کیا اور اس تعمیرات کی کوئی تعریف کرتا ہے تو اصل میں جو معمار ہے، بنانے والا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ تو اس پوری کائنات کو بنانے والا خالق کائنات ہے، تو پتہ چلا اس پوری کائنات میں جس کی بھی تعریف ہوگی اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ اور اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ الحمدللہ رب العالمین سے یہاں پہ یہ بھی فائدہ حاصل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، مرید ہے، ارادہ رکھنے والا ہے، اور عالم ہے، یعنی علم رکھنے والا ہے۔ کیونکہ حمد کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ تمام صفات پائی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر وقت حمد کا مستحق ہے، تو اللہ تعالیٰ میں یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی تعریف کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین میں اگر الحمد کے شروع کا الف لام دیکھا جائے تو یہ الف لام برائے تعریف ہوگا، یعنی یہ معرفہ کے لیے ذکر کیا گیا، یعنی کسی فاعل مختار کے فضل و کمال کی زبان سے تعریف کرنا حمد کہلاتا ہے، اور اسے صاحب فضل و کمال کا فیض اسے پہنچے یا نہ پہنچے اس کی حمد یا تعریف بیان کرنا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ الف لام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے الف لام اسمی اور ایک ہے الف لام حرفی۔ الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل یا اسم مفعول پر آئے اور یہ الذی یعنی اسم موصول کا معنی دیتا ہے، اور جب الف لام حرفی ہوگا تو پھر اس کی چار قسمیں ہوں گی، یا تو وہ جنسی ہوگا یا استغراقی ہوگا یا عہد خارجی ہوگا یا عہد ذہنی ہوگا۔ اور یہاں پہ الحمد پر جو الف لام داخل ہے یہ الف لام اسمی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسم فاعل یا اسم مفعول پر داخل نہیں ہے اور نہ ہی یہ الذی کا معنی دے رہا ہے۔ تو الحمد کا الف لام یہاں خاص تعریف کا معنی دیتا ہے، اور خاص تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی خاص تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یا سب کا معنی دے رہا ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو خاص تعریف سے مراد وہ تعریف ہے جو شان الوہیت کے لائق ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ اور وہ تعریف کون سی ہے کہ مستقل بالذات ہونا، واجب الوجود ہونا اور غیر محتاج ہونا رب تعالیٰ کی ایسی خاص تعریف ہے کہ شان الوہیت کے لائق ہے۔ اور یہ تعریف مخلوق میں کسی پر بھی صادق نہیں آتی، کیونکہ کوئی بھی مخلوق میں مستقل بالذات نہیں ہے، واجب الوجود نہیں ہے، اور غیر کا محتاج وہ جو ہے لازمی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی غیر کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہے صمد، یعنی پوری مخلوق جس کی محتاج ہو اس کو الصمد کہتے ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اور مخلوق ساری کی ساری اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہوں یا سارے انبیاء ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بیان کر دوں، ایک دیوبندی عالم غلام اللہ خان صاحب نے الحمدللہ رب العالمین کا معنی خاص تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بیان کیا۔ پھر خاص تعریف کی مثالیں یا مثال بیان کرتے ہوئے اپنی تفسیر میں جواہر القرآن میں وہ لکھتے ہیں کہ دور و نزدیک سے یکساں طور پر سمیع و بصیر ہونا، دور و نزدیک سے یکساں طور پر سمیع و بصیر ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دور سے بھی سنتا دیکھتا ہے اور نزدیک سے بھی سنتا دیکھتا ہے۔ اب ایک اہل حدیث عالم صلاح الدین یوسف وہ اپنی تفسیر احسن البیان میں یہ لکھتے ہیں،
دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد سننے کی صلاحیت سے بہرہ ور تسلیم کرنا۔ اب ان دونوں علماء نے یہ تاثر دیا ہے کہ دور و نزدیک سے سننا یا دیکھنا صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ان کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ دور سے سننا رب تعالیٰ کی صفت ہی نہیں ہے۔ دور سے تو وہ سنے جو پکارنے والے اور فریاد کرنے والے سے دور ہو۔ رب تعالیٰ تو کسی بھی پکارنے والے اور فریاد کرنے والے سے دور نہیں ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس پہ گواہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ فرماتا ہے، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلام اللہ خان صاحب کے قلم سے ہمارا عقیدہ بھی لکھوا دیا، ہمارا موقف بھی لکھوا دیا۔ یا موصوف فإنی قریب کی تفسیر میں یہ بات لکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی کا بیان تھا، اسی لیے اس سے اللہ تعالیٰ کے بود کا تصور آ سکتا تھا۔ اس لیے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا خدا دور ہے یا نزدیک؟ اگر دور ہے تو اس کو زور زور سے پکاریں، اگر نزدیک ہے تو اس کو آہستہ سے پکاریں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یہ انی فانی قریب والی، کہ انی کے معنی ہے میرے قرب و بود کے متعلق پوچھنے والوں، اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں کہ آیا میرا رب قریب ہے، آیا ہمارا رب قریب ہے یا دور، تو آپ ان سے فرمائیں کہ میں نزدیک ہوں، دور نہیں ہوں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہر جگہ قریب ہے، جہاں چاہو اس کی عبادت کرو اور جہاں سے چاہو اس کو پکارو، وہ ہمیشہ بندے کے قریب ہے۔ اب ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں۔ اگر اب یہاں اس سے یہ پتہ چلتا ہے ان دونوں آیات سے کہ اللہ تعالیٰ دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نزدیک ہے۔ اب ایک اور چیز، اگر الحمدو کا الف لام استغراق کا معنی تو معنی یہ ہوگا کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض اٹھتا ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو تب ہوں گی جب کسی کی تعریف بیان نہ ہو، یعنی قرآن میں صرف اللہ کی تعریف بیان ہو، کسی کی نہ ہو، جبکہ قرآن شریف میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دیگر انبیاء، صحابہ کرام، صالحین اور شہداء کرام کی بھی تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء، صحابہ کرام، صالحین یا کسی کی بھی تعریف بیان ہو، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ ان سب کو بنانے والا، ساری عظمتیں عطا فرمانے والا اللہ ہی ہے۔ اسی لیے کہا گیا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اب کوئی نبی کی شان بیان کرتا ہے، انبیاء کی شان بیان کرتا ہے، صحابہ کی شان بیان کرتا ہے، یا صالحین یا شہداء یا کسی بھی بندے کی، حتیٰ کہ دنیا میں کسی چیز کی بھی تعریف بیان کرتا ہے، تو حقیقی طور پر وہ سب تعریف جو ہے وہ خالق حقیقی کی تعریف بیان ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی دو نام ہیں۔ ایک ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام احمد، اور دوسرا ہے محمد۔ احمد قرآن شریف میں ایک جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ صف آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو یہاں پہ احمد پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، یا بنی اسرائیل،
اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، اور پہلی کتابیں یا پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ان رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین، پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے وہ بولے یہ کھلا جادو ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے احمد نام بیان کر کے ان کی تشریف آوری کا ذکر کر رہے ہیں، اور احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور اس کا معنی ہے سب سے زیادہ حمد کرنے والا، یعنی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام بتا رہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، سب سے زیادہ حمد کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ غیر مقلدین کے بہت بڑے مفسر قاضی شوکانی صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں وَأَحْمَدُ اسم نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، احمد ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے، وَهُوَ عَلَمٌ مَنْقُولٌ مِنَ الصِّفَةِ وَهِيَ تَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُبَالَغَةً مِنَ الْفَاعِلِ فَيَكُونُ مَعْنَاهَا أَنَّهُ أَكْثَرُ حَمْدًا لِلَّهِ مِنْ غَيْرِهِ، یعنی احمد ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے، یہ ایسا علم یا ایسا نام ہے جو صفت سے منقول ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فاعل سے مبالغہ ہو تو اس کا معنی ہوگا ہر ایک سے زیادہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ ان الفاظ پہ قاضی شوکانی کے ان الفاظ پہ غور کریں، ہر ایک سے زیادہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ قاضی شوکانی نے جو ہے وہ تفسیر فتح القدیر میں لکھا، اس کے علاوہ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا احمد کا معنی، فمعنی احمد اے احمد الحامدین لربہ والانبیاء صلوات اللہ علیہم کلہم حامدون اللہ ونبینا احمد اکثرہم حمدا، احمد کا معنی ہے سب حمد کرنے والوں سے اپنے رب کی زیادہ حمد کرنے والا۔ اللہ کے سب نبیوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ احمد ہیں انہوں نے سب نبیوں سے زیادہ اللہ کی حمد بیان کی۔ یہاں پہ بھی الفاظ پہ غور کریں، سب نبیوں سے زیادہ احمد نے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی۔ اب معلوم ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ سب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ یا سب نبیوں سے بڑھ کر اللہ کی تعریف کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہوئی، جبکہ پہلے انبیاء میں سے بعض تقریباً 1000 سال تک انہوں نے تبلیغ فرمائی، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ حمد یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا سب نبیوں سے زیادہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب آپ، اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں سوال میں یہ بھی ہے کہ سارے فرشتے بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب سے حمد کر رہے ہیں، یعنی فرشتے جو ہے وہ انبیاء سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، تو جو باقی انبیاء جن کو ظاہری طور پہ دنیا میں بھیجا گیا ان سے پہلے بھی فرشتے موجود تھے، تو وہ کب سے حمد بیان کر رہے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ حمد زیادہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب بھی آپ سماعت فرما لیں۔ پہلی صورت، جب یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے نبی کریم کے نور کو پیدا فرمایا تو زمانہ حمد سب سے زیادہ ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ ہر چیز کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے تھے، کم و بیش 1,24,000 نبیوں اور رسولوں کے دور میں نبوت اور رسالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہے،
پھر جب اس دنیا میں ختم نبوت کا تاج پہن کر جلوہ افروز ہوئے تب بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے رہے. آج قبر انور میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے. تو اس صورت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حمد یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ حمد جو ہے وہ تمام نبیوں سے، فرشتوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر ہوا. اب دوسرا نام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا تھا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آپ بھی پڑھ لیں ایک دفعہ درود شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پورے قرآن کریم میں 4 مقامات پر یہ لفظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 یعنی 144 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہی ہیں نہ کہ خدا ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی پیغمبر مصائب اور تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے اس دنیا سے گزر چکے ہیں. افئن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر اگر وہ وفات فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے پچھلے مذہب کی طرف الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یعنی ان کی وفات، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات یا شہادت کو معاذ اللہ دین اسلام کے حق نہ ہونے یا ان کے سچے رسول نہ ہونے پر محمول کرو گے اور واپس جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ پلٹ جاؤ گے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور کوئی اپنے الٹے پاؤں پھرے گا تو وہ اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگاڑے گا. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب مصائب پر ثابت قدم رہ کر شکر کرنے والوں کو جزا عطا فرمائے گا. کون؟ اللہ تعالیٰ. اب دوسرا کہاں پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام گرامی آیا؟ وہ ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ما کانا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ما کانا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. ابا احد من رجالکم، کسی کے باپ نہیں ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ولاکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت ختم کرنے والے ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تیسرا سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی، وہو الحق من ربہم، جو یہ نازل کی گئی وہ ان کے رب کی جانب سے حق ہے. کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے ہیں. وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا حال سنوار دیا. یہ سورہ محمد آیت نمبر 2. اس کے بعد جو ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار، اور جو لوگ آپ کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں.
رحماء بینہم، اور آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ سیماہم فضلا من اللہ و رضوانا، وہ اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدے کا اثر ہے جو بصورت نور نمایاں ہے۔ اب ان کے یہ اوصاف، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ فیعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ وہ صحابہ ہمارے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کھیتی کی طرح ہیں، جس نے سب سے پہلے اپنی باریک سی کونپل نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہاتی ہے تو کاشتکاروں کو بہت ہی اچھی لگتی ہے، انہیں جو ہے ان کے دل کو باتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اسی طرح ایمان کے تناور درخت بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائیں، لیغیظ بہم الکفار، کہ وہ کافروں کے دل جلائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو یہ 4 مقامات وہ ہیں جہاں پہ محمد لفظ جو ہے وہ ذکر کیا گیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ تعریف ہو رہی ہو۔ کچھ لوگوں نے حساب و کتاب لگا کر بتایا ہے کہ دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پہ اذان ہو رہی ہے یا اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی ہے، تو پتہ چلا ہر وقت میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد بیان کریں، اور تفسیر جلالین میں ہے یحمدک فیہ الاولون والآخرون، مقام محمود ایسا مقام ہے جس میں اولین و آخرین نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ اور ابن کثیر میں ہے کہ یحمدک فی الخلائق کلہم وخالقہم تبارک و تعالی، مقام محمود ایسا مقام ہے جس میں ہر مخلوق اور ان سب کا خالق یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف، تعریف، حمد اور مدح بیان کرے گا۔ اب یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کی تو آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی۔ اب آگے ہے لفظ رب کی تفسیر۔ الحمدللہ کی تفسیر بیان ہو چکی، اب اس کے بعد لفظ رب ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، دوسرے لفظوں میں پالنے والے کو رب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فصلوں اور انسانوں کو اس طرح پالتا ہے کہ پہلے زمین میں بیج بویا جاتا ہے، پھر کونپل نکلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ فصل بڑھتی ہے اور آخر کار وہ لہلہانے لگتی ہے۔ انسان بھی پہلے ایک قطرہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے آہستہ آہستہ پالتا ہے، پھر جب پیدا ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، بعد میں آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ عالمین کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، ہر چیز کو جو ہے وہ مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے علاوہ
اوروں کے لیے بھی لفظ رب استعمال ہوا ہے یا نہیں؟ تو قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں موجود تھے تو 2 جوان اور بھی ان کے ساتھ حوالات میں داخل ہوئے۔ دونوں ایک دن حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے خواب کی تعبیر پوچھنے گئے اور آپ نے خواب کی تعبیر یوں بیان فرمائی، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے رب یعنی بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ یہاں بادشاہ کے لیے رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لفظ ایک دیکھ کر فوراً شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ خالق اور مخلوق پر لفظ ایک آ بھی جائے تو اس وقت تک شرک نہیں بنے گا جب تک معنی میں برابری نہ ہو۔ پالتا اللہ بھی ہے، پالتا بادشاہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو پال رہا ہے اور اسے پالنے کے لیے کسی سے کچھ لینا نہیں پڑتا، جبکہ بادشاہ چند سال کے لیے کسی سے ٹیکس، جرمانہ یا ہدیہ لے کر کچھ لوگوں کو پالتا ہے۔ بادشاہ پالنے بھی اللہ کا محتاج ہے، اور میرا اللہ کسی صفت میں، کسی شان میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک لفظ داتا ہے، اس کا ایک معنی ہے دینے والا اور ایک معنی ہے سخی۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ بھی داتا ہے، اور سید علی حجویری جو لاہور میں ہیں وہ بھی داتا ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے رہا ہے، لیکن لاہور والا داتا چند لاکھ لوگوں کو چند 100 سال سے دینے کا ذریعہ اور وسیلہ بن رہا ہے۔ اس لیے شرک کا لفظ منہ سے نکالنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہم لفظ عالم بولتے ہیں، عالم الغیب، اور اپنے جو مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو تفسیر اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ان کو بھی عالم کہتے ہیں۔ قرآن کے حافظ کو بھی، جس نے قرآن پورا زبانی یاد کر لیا، اس کو بھی ہم حافظ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی حافظ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے۔ بسم اللہ میں اللہ کا نام رحیم آتا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب کا نام بھی قرآن مجید میں رحیم آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے بھی قرآن کریم میں سمیع اور بصیر کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا صرف لفظوں کو دیکھ کر شرک کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے جب تک معنی میں برابری نہ ہو۔ اب آگے آئیں العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تو عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے، اور عالم اس میں اعلیٰ کا وزن ہے، اور اعلیٰ یا اس میں اعلیٰ کا جو وزن ہے اس سے مراد کسی چیز کو پہچاننا، یعنی عالم کا معنی ہے ما یعلم بہ، یعنی جس کے ذریعے سے کسی کو جانا جائے، پہچانا جائے، اسے عالم کہتے ہیں۔ چونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے، ہر چیز کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا علم حاصل ہوتا ہے، ہر چیز اپنے بنانے والے کی دلیل ہے، اس لیے ہر چیز کو عالم کہتے ہیں۔ پھر عالمین اس لیے کہا کہ عالم کئی طرح کے ہیں، انسانوں کا عالم، حیوانوں کا عالم، پرندوں کا عالم، نباتات کا عالم وغیرہ، اس لیے جمع کا صیغہ عالمین ذکر ہوا۔ بادشاہ کسی کو پالے یا والدین اپنے بچے کو پالیں تو ان کے پالنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ میں اس کو اس وجہ سے پال رہا ہوں کہ بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، بادشاہ اس وجہ سے پال رہا ہے کہ چلو یہ میرا سہارا بنے گا، لیکن رب تعالیٰ اپنی کسی غرض کی وجہ سے نہیں پالتا، بلکہ وہ رحمان اور رحیم ہونے کی وجہ سے عالمین کو پال رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، اس کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو ہے الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔